اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج برائے تعجیل ظہور امام تمام مومنین مل کر بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سبحان الله المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات پڑھیے بر محمد سامعین مکرم حاضرین مجلس گرمی کا موسم ہے بسم الله بسم الله اور یہ آج کی مجلس کوئی رسمی اور روایتی مجلس نہیں ہے بلکہ آج کی یہ مجلس ایک غیر روایتی اور غیر رسمی مجلس ہے لہٰذا اس کو روایتی انداز میں نہیں انجام دینا چاہیے اس لیے کہ جو چار دیواری کے اندر مجلس ہوتی ہے اس کا مقصد اور ہوتا ہے جو مجلس چوراہے پہ کی جائے اس کا ہدف اور مقصد اور ہوتا ہے سامنے مکرم سلامت رہیں آباد شاد رہیں میں زیادہ دیر آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا چونکہ میں اپنے گھر سے یہاں چل کے نہیں آیا کہ میں کہوں کہ میرے گھر کا ذکر ہے میں نجف اشرف سے آیا ہوں مجھے سعادات نے عزت دے کے بلایا ہے میرے سر پہ امامہ ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے میری مجبوری ہے کوئی اور روایتی اور رسمی مجلس پڑھے چلا جائے مجھے کوئی سروکار نہیں لیکن میرا شرعی وظیفہ ہے اگر اس چوراہے پہ مجلس ہو رہی ہے تو میں اس مجلس میں روایتی نہیں غیر روایتی ذکر بھی کروں اور غیر روایتی انداز بھی اپنا زندہ سلامت رہیں میں نے آپ کے سامنے ختمی مرتبہ رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ پر محمد آل محمد صلوات اچھا اتنا روز سے بیٹھو میں نبی دنا چاہتے آپ یہاں صلوات نہیں بھیجا پڑھی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انا لقتل الحسین حرارت رسول خدا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اسے قتل کیا جائے گا انا لقتل الحسین حرارت اس کے قتل سے ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہاں فی قلوب المؤمنین مومنین کے دلوں میں لا تبردو ابدا جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی تو سرور کائنات نے ایمان مومن اور غیر مومن کا معیار بتا دیا
کربلا سے پہلے بھی کچھ معیار تھے جن سے پتہ چلتا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے. اس سے پہلے جو معیار تھا وہ علی تھا. علی کی محبت تھی کہ ذکر محفل میں علی کا نام لو. جس کا چہرہ بگڑ جائے منافق ہے, جس کے چہرے پہ نکھار آ جائے وہ مومن ہے. کربلا سے پہلے ایمان کا معیار الگ تھا. کربلا سے پہلے ایمان کا معیار ولایت تھی. کربلا سے پہلے ایمان کا معیار محبت تھی. کربلا سے پہلے معیار ایمان شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب تھی. لیکن جب کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایمان کا معیار تبدیل ہو جاتا ہے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین فی قلوب المؤمنین فی قلوب المؤمنین. رسول نے بتا دیا کربلا کے بعد مومنین کون ہے. واضح بتا دیا جس کے دل میں حسین کا غم ہو وہ مومن ہوتا ہے. جو غم کا مذاق اڑائے وہ حرامی ہوتا ہے. حسینیت زندہ باد, 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 یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. اہل بیت دشمن سے لعنت. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے, سب مومنین کو سلامت رکھے. دیکھیے ہم ان ایام میں عزاداری کر رہے ہیں, ہم ماتمداری کر رہے ہیں. گرمی کا موسم ہے, شدت ہے گرمی کی. اسی موسم میں کئی افراد, کئی لوگ, کئی انسان ایسے ہیں جو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. لیکن آپ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں, نوجوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, 7 بچے بھی لائی ہیں. گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہے, اس لیے کہ رسول نے فیصلہ سنا دیا تھا مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں قتل حسین کی حرارت ہوتی ہے. اور قتل حسین کی گرمی اتنا ہے یہ زمانے کی گرمی کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور یاد رکھیے یہ جو ہماری عزاداری ہے قبلہ, یہ جو ہماری عزاداری ہے, ہماری عزاداری کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں ہے. ہماری یہ عزاداری کسی پہ تنقید نہیں کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں آتے ہیں. ہم کسی کی توہین کرنے کے لیے عزاداری نہیں کرنے آتے, بلکہ ہم اپنے گھروں میں مجالس کرتے ہیں, ہم اپنے علاقوں میں مجالس کرتے ہیں. امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے, چوراہے پہ مجلس ہوتی ہے, سڑکوں پہ جلوس نکلتے ہیں, ہم ماتمداری کرتے ہیں, اپنے سینے کو پیٹتے ہیں, نوحہ پڑھتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, اپنا خون بہاتے ہیں زمانے کو یہ بتانے کے لیے اے زمانے والوں کربلا کو ایک افسانہ نہ سمجھنا بلکہ کربلا ایک حقیقت ہے. توجہ چاہیے, آپ کی پیغام دینے آیا ہوں, آپ کی توجہ چاہیے. کربلا کو افسانہ نہ سمجھنا, کربلا ایک حقیقت ہے. کیا ہے کربلا؟ کس چیز کا نام کربلا ہے؟ کربلا ولایت کے پیغام کو کہتے ہیں, کربلا امامت کے پیغام کو کہتے ہیں, کربلا توحید کے پیغام کو کہتے ہیں, کربلا رسالت کے پیغام کو کہتے ہیں. بیٹھے ہیں, سوچ نہیں گئے. کربلا پیغام کا نام ہے, کربلا توحید کے پیغام کا نام ہے, کربلا رسالت کے پیغام کا نام ہے, کربلا انسانیت کی بقا کا نام ہے, کربلا انسانیت کی حیا کا نام ہے. زندہ و سلامت ہیں. کربلا ایک افسانہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کیا تھا کربلا میں, کیا کہتے ہیں کربلا ایک جنگ تھی. کس چیز کی؟ حکومت کی ایک جنگ تھی. کہتے ہیں یہ کربلا جنگ تھی 2 شہزادوں کے درمیان. اے مومنین, ایک ریفرینڈم کر رہے ہیں, آپ کی تائید چاہیے. جو بزرگان بیٹھے ہیں ان سے دعا مانگوں گا, جو جوان بیٹھے ہیں ان سے تائید چاہیے, میرا بھرپور ساتھ دیجیے گا. اگر آپ میرے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, کیوں مناتے ہیں ہم کربلا؟ کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں, کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں, کسی کے مقدسات کی توہین کے لیے نہیں. کیوں آتے ہیں ہم کربلا میں؟ کربلا ایک افسانہ نہیں ہے, کربلا ایک کہانی نہیں ہے, کربلا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے, کربلا حکومت کی جنگ نہیں ہے, بلکہ کربلا جنگ ہے کس چیز کی؟ حق اور باطل کی جنگ ہے. نعرہ حیدری
دو شہزادوں کی نہیں تھی، حکومت کی نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ تھی حق اور باطل کی۔ کیا مطلب حق اور باطل کی جنگ تھی؟ کربلا جیسے ایمان کا معیار بنا، اسی کا یہ کربلا معیار بنا حق کا اور باطل کا۔ ہم یہ عزاداری کرتے ہیں، اپنی مستورات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی آتے ہیں، ہمارے جوان بھی آتے ہیں، ہمارے بچے بھی آتے ہیں، ان جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کیوں یہ آتے ہیں یہ لوگ؟ یہ بتانے کے لیے کربلا حق تھی، یزیدیت باطل تھا، اور حق اور باطل کا معیار یہ مجالس ہے۔ تو سمجھ لینا جو انسان اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ جائے، اس فرش عزا کا حصہ بن جائے، عزاداری کا حصہ بن جائے، سمجھ لینا یہ حق ہے۔ لیکن وہ بدبخت جو عزاداری کا راستہ روکے، جو سبیلوں کا راستہ روکے، جو عزاداری کا راستہ روکے، جو ماتم کی توہین کرے، جو ہمارے مکتب تشیع کی توہین کرے، سمجھ لینا اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض باطل ہے۔ جوانوں آپ ہی بولے ہیں، سارے مل کے بولیے، میں اپنی بات نہیں۔ ایک طرف محمد کا بیٹا، سبحان ایک اللہ، طرف ماویہ کا بیٹا، سبحان اللہ۔ واہ 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 حق اور باطل کی جنگ تھی واہ۔ کربلا میں۔ یہ لوگ ہماری مجالس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ماتم کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایام عزا قریب آتے ہیں، عزاداری کے دن قریب آتے ہیں، مفتیوں کو فتوے یاد آ جاتے ہیں، حکمرانوں کو قانون یاد آ جاتے ہیں، قانون میں تبدیلیاں شروع ہونا ہو جاتی ہیں، اور جن کا کوئی بس نہیں چلتا وہ چوراہے پہ جا کر دیکھتے ہیں، اگر کہیں علی اصغر کی سبیل لگی ہوئی ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جوانوں کے لیے ہے، تائید کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات۔ جہاں میرے بزرگان بیٹھے ہیں، میں اپنے قد سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، اور یہ اپنے جوان دوستوں سے کرنے لگا ہوں۔ میرے جوانوں یاد رکھنا، ہر زمانے میں، ہر محرم میں سبیل کو روکنے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اب بھی مثالیں موجود ہیں، بعض علاقوں میں سبیل کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جوانوں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنا آپ سے ہو سکے، اگرچہ کافی تعداد میں گھر سے آ کر یہاں تک دیکھتا آیا ہوں، جگہ جگہ سبیل کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن یہ فقط آج کے دن کے لیے تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سبیل کا اہتمام ایک دن کے لیے نہیں، یکم محرم کو سبیل لگاؤ، 2 محرم کو سبیل لگاؤ، 3 محرم کو سبیل لگاؤ، 4 محرم کو سبیل لگاؤ، 5 محرم کو سبیل لگاؤ، ہر جگہ سبیل لگاؤ، اپنے گھر میں سبیل لگاؤ، اپنے چوراہے پہ سبیل لگاؤ، سڑک پہ سبیل لگاؤ، چوک میں سبیل لگاؤ، اپنے دکان پہ سبیل لگاؤ۔ اس سبیل کا نام رکھو سبیل علی اصغر۔ توجہ، آخری بات کہہ رہا ہوں، اس سبیل کا نام کیا رکھنا ہے؟ اس سبیل کا نام رکھنا ہے سبیل علی اصغر۔ مجھ سے پوچھو جوانوں، مجھ سے پوچھو اس سبیل کا نام سبیل حسین کیوں نہ رکھیں؟ اس سبیل کا نام سبیل عباس کیوں نہ رکھیں؟ اس سبیل کا نام سبیل اکبر کیوں نہ رکھیں؟ سبیل قاسم کیوں نہ رکھیں؟ مجھ سے پوچھے، میں جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ کو جواب اچھا لگے، آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرے، پھر خاموش نہیں رہنا، میری تائید کرنی ہے۔ ویڈیو بن رہی ہے، دنیا کے مومنین دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چلے سبیل علی اصغر کو سبیل علی اصغر کیوں کہا گیا۔ میں کہتا ہوں سبیلیں چلاؤ، نام رکھو سبیل علی اصغر۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ سبیلیں لگا کر تم یزید کو بھی، یزیدیوں کو بھی، یزیدیت کو بھی، یزید کی اولادوں کو بھی یہ باور کرا دو، اے کل کے یزید، اے آج کے یزید، اے کل کے یزید، اے آج کی یزیدیت، یاد رکھنا 61 ہجری میں کربلا میں پانی پہ حکومت تیری تھی، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد ہم نے سبیل علی اصغر کا نام رکھ کے زمانے کو بتا دیا اب حکومت یزید کی نہیں علی اصغر کی ہے۔ آپ تھک گئے ہیں، جتنا میں نے زور لگا اتنا تائید نہیں ملا۔ گرمی ہے، مجھے بھی احساس ہے، لیکن جتنا آپ کو لگ رہی ہے اس سے زیادہ مجھے بھی لگ رہی ہے۔ بہت ہی ممنون و خوبصورت سماعت فرما رہے ہیں۔ آخری جملہ کہہ دوں اگر آپ ساتھ دیں تو، اگر تھک گئے ہیں، گرمی کا احساس مجھے کرنا چاہیے۔ آخری جملہ ہے، دیکھیے جہاں سبیلیں روکی جاتی ہیں وہاں عزاداری کا راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور فقط ایسا نہیں، فقط عزاداری کا راستہ روکا جاتا ہے نہیں، بلکہ عزاداروں کو روکا جاتا ہے۔ اور یہ تاریخ تشیع گواہ ہے، جب سے تشیع شروع ہوا شیعوں پہ ظلم شروع ہوا، کبھی شیعوں کو قتل کیا گیا،
شیعوں کو قتل کر کے دیواروں میں چنا گیا، ان کے وجود پہ دیواریں کھڑی کی گئی، شیعوں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں، جہاں جہاں شیعہ ہوتے تھے ان کا تعاقب کیا جاتا تھا، ان کو وہاں جا کر قتل کیا جاتا تھا۔ زمانہ بدلتا رہا، حکومتیں بدلتی رہیں، قانون بدلتے رہے، ارادے بدلتے رہے، طریقے بدلتے رہے، واردات بدلتی رہی۔ اس وقت قتل کرنے کی صلاحیت تھی، وہ قتل کرتے تھے، لیکن زمانہ بدلا تو طریقہ بھی بدل گیا۔ اب یہ قتل نہیں کرتے، فقط قتل نہیں کرتے، فقط قتل نہیں کرتے، یہ فتوے لگاتے ہیں، یہ پتھر مارتے ہیں، یہ گولیاں چلاتے ہیں، یہ پتھراؤ کرتے ہیں، یہ قانون بنواتے ہیں، اسمبلیوں سے بل منظور کراتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ عزاداری مٹ جائے، یہ شیعہ بھی مٹ جائے، یہ عزاداری بھی مٹ جائے۔ لیکن اب تک، تب سے لے کر اب تک انہوں نے 100 کوشش کی، 1000 کوشش کی، لاکھ کوشش کی، لیکن اب تک نہ عزادار مرا نہ عزاداری مری۔ پوچھئے مجھ سے وجہ، نجفی کیا وجہ ہے بتا؟ عزادار نہیں مرے ابھی تک، چن چن کے شیعوں کو مارا گیا، شیعہ ختم نہیں ہوتے، مجلسوں پہ پابندی لگائی گئی، یہ ختم نہیں ہوتی، جلوس بند کرائے گئے، یہ پھر بھی جاری ہے۔ کیوں یہ سلسلہ جاری ہے؟ جواب دینے لگا ہوں۔ سامعین مکرم، یاد رکھیے، ہمارے مکتب کا جو بھی بچہ ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، قبلہ جب بھی نماز پڑھتا ہے نماز کے بعد سلام کرتا ہے۔ کبھی سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، کبھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا علی المرتضی، کبھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، کبھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا حسن مجتبی، کبھی سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا سید الشہداء، اور آخر امام تک سلام کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ آواز بلند ہر شیعہ سلام کرتا ہے، اور مجھے بتائیے سلام کا معنی کیا ہے؟ جب کوئی کہے السلام علیکم، اس کا معنی ہے آپ پہ سلامتی ہو، اور جواب دیا جاتا ہے وعلیکم السلام، مطلب آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ تو جواب مل گیا جو متوجہ تھے، جواب مل گیا۔ شیعہ اب تک کیوں ختم نہیں ہوئے؟ تشیع اب تک ختم کیوں نہیں ہوئی؟ حسینی اب تک ختم کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے سلام کرنا مستحب ہوتا ہے، جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ جب یہ شیعہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب دیتے ہیں رسول، بطول بھی جواب دیتی ہے، رسول بھی جواب دیتے ہیں، علی بھی جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ اے میرے موالی تم بھی سلامت رہو۔ نبی کہتے ہیں اے میرا امتی تم سلامت رہو، علی کہتے ہیں اے میرے موالی تم سلامت رہو، زہرا کہتی ہے اے میرے ماننے والے تم سلامت رہو۔ اے دنیا کی طاقت، اے طاغوتیت، اے شیطنیت، اے یزیدیت، جو بھی نام رکھ لو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے تم جتنا زور لگا کے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرو، تم ہمیں ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے جس قوم کی بقا کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے وہ قوم مٹ نہیں سکتی۔ وہ قوم نہیں مٹ سکتی۔ سبیلے علی اصغر کا اہتمام کرو، جگہ جگہ پہ سبیلیں لگاؤ، اس لیے کہ حسین کا بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا گیا تھا۔ ایک مومن گاڑی پہ سفر کر رہا تھا، برساتی موسم تھا، بارش تھی، سردی تھی، راستے میں چلتے چلتے اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس کی گاڑی میں اس کی بیوی بھی تھی، 2 بچے تھے، دوسرا بچہ 5 یا 6 مہینے کا تھا۔ راستے میں سناٹا، ویران جگہ ہے، اپنا علاقہ نہیں ہے، گاڑی رکی ہوئی ہے، خراب ہے گاڑی۔ وہ شخص، وہ مومن اپنی گاڑی سے اترا اور گزرنے والی گاڑیوں کو اشارہ کر کے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ کافی دیر لگ گئی اسے، گاڑیاں روکتے روکتے کوئی گاڑی نہ رکی۔
जब थक गया, मायूस हो गया, उसके जहन में एक आइडिया आया, अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा, पलटा, अपनी एहलिया से कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा कि ये छोटा बच्चा, छोटा, बड़ा नहीं, ये छोटा बच्चा मुझे दे दो। उसकी एहलिया ने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या करना चाहते हो? कहा कि मुझे दो, फिर बाद में आपको बताऊंगा। उसकी बीवी ने वो नन्हा सा बच्चा उसके हाथ में दिया, उस नन्हे से बच्चे को उठाया, अपने ऐसे हाथों में उठा लिया, उठाकर रोड पे खड़ा हो गया। अब उसने हाथ का इशारा किया, जो गाड़ियां पहले नहीं रुक रही थी, नन्हे बच्चे को देखकर एक गाड़ी रुक गई, फिर दूसरी गाड़ी रुक गई, फिर तीसरी गाड़ी रुक गई, फिर चौथी गाड़ी रुक गई। सड़क पे गाड़ियों की लाइन लग गई, सारे ड्राइवर उतर कर आ गए। कहा भाई क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, क्यों परेशान हो, क्या मसला है, आपकी गाड़ी को क्या हो गया है? हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। उन लोगों ने मदद की, इसकी गाड़ी ठीक हुई, ये घर चला गया, आराम से घर पहुंच गया। अपने कमरे में अकेला बैठा था और रो रहा था। उसकी बीवी आई कमरे में, देखा रो रहा है। कहा कि क्या हुआ? हमारी मुसीबत टल गई, हमारी परेशानी टल गई, हमारी दुश्वारी टल गई, अब रोते क्यों हो? कहा कि मुझे एक ख्याल आया जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। कहा कि क्या ख्याल आया? कहा तूने गौर किया था, जब तक ये बच्चा मेरे पास नहीं था कोई गाड़ी नहीं रुकी थी, लेकिन जो ही मैंने बच्चे को उठाया गाड़ियों की लाइन लग गई। ये मुझे जानते भी नहीं थे, मैं मुसलमान हूँ या काफिर हूँ, यहाँ का हूँ या वहाँ का हूँ, कैसा लगता हूँ। बगैर तफरीक के सारे रुक गए। बच्चे को देखकर रोता इस बात पे हूँ, करबला की सरजमीन थी, 10 मुहर्रम का दिन था, ज़हरा का लाल था, असगर को उठाया हुआ था। कौम अशकिया के सामने गया, कहा कि ऐ लोगों मेरा असगर प्यासा है, ऐ लोगों मेरा असगर प्यासा है। ये कहते वो लोग नामालूम नहीं थे, बल्कि वो तो मुसलमान थे, वो तो कारिए कुरान थे, वो तो दीन को मानते, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, वो तो कारिए कुरान थे, वो तो मुसलमान थे। मैं हैरान हूँ, मैंने रोका, रुक गए। हुसैन पानी मांगता रहा, आगे से कहते हैं प्यास तुझे लगी है, बहाना बच्चे का करते हो। हुसैन ने ये बहाना खत्म करने के लिए, अज़ादारों तवज्जो से देखना, ये बहाना खत्म करने के लिए मौला हुसैन ने अपने बेटे को करबला की तपती हुई रेत पे सुला दिया। मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वाकई ये मोहब्बत हुसैन है। अपने बच्चे को तपती हुई रेत पे सुला दिया, लेकिन फिर फौरन याद आया ये तो संग दिल लोग हैं, पानी नहीं देंगे, और मेरे बच्चे की जिल्द बड़ी नफीस है, करबला की जमीन बहुत गर्म है, मेरा बेटा जल जाएगा। फौरन उठाया, फौरन उठाया, जो ही उठाया उधर से एक तीर आया, उधर से एक तीर आया, 3 हिस्से थे तीर के, एक कान में लगा, एक गले में लगा, एक मौला हुसैन के बाजू में लगा, असगर का मुंह ख़याम की तरफ। अम्मा जान